السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کی ناول کیسی ہے نہیں پتہ، لیکن تھوڑا بہت جو ریڈ کیوں شروع کا تو وہ ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے وہ ٹیچر ہے، ایک اسکول میں پڑھاتی ہے اور غریب گھرانے کی ہے، اور تھوڑی ہارٹ ٹچنگ ٹائپ کی ناول لگ رہی ہے، ٹریجک ناول ہے۔ اور اس سے پہلے نازیہ کنول نازی کی ناول میں ریڈ کری تھی تو ہمیں اچھی لگی تھی۔ اسی امید کے ساتھ یہ ناول بھی ریڈ کرتی ہوں، کیسی ہے ہم لوگ دیکھیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ سبز موسم کے زرد پتے اجاڑ بستی میں اڑ رہے ہیں، ہواؤں سے زیر لب مخاطب ہماری کتنی سزا ہے باقی۔ جون کی سلگتی دوپہر میں بسوں میں دھکے کھا کر جس وقت پسینے سے شرابور ہو گھر پہنچی، آگے لوڈ شیڈنگ اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ گھر کے صحن میں برسوں پہلے اس کے مرحوم دادا ابا اپنے ہاتھوں سے شیشم کا پیڑ لگا گئے تھے۔ اس وقت بھی شیشم کا پیڑ خود دھوپ میں جلتے ہوئے اس گھر کے مکینوں کو چھاؤں فراہم کر رہا تھا۔ اماں اور چھوٹی لائبہ کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی اپنے تینوں ننگ دھڑنگ بچوں کے ساتھ اسی پیڑ کے نیچے دھری چارپائیوں پر کسی قبضہ گروپ کی صورت براجمان تھی۔ اوپر ٹنکی میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ تحریم کا پہلے ہی گرمی سے کھولتا دماغ مزید کھول اٹھا۔ اس گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بیگ چارپائی پر پھینکتے اس نے ہینڈ پمپ سے بالٹی بھری اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گئی۔ کولر میں ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ 2 گلاس بھر کر ٹھنڈا پانی اندر انڈیلنے کے بعد اس کے اعصاب قدرے پرسکون ہوئے۔ ہاٹ پاٹ میں اس کے حصے کی روٹی موجود تھی، جو امی نے یقیناً بہت مشکل سے بھابھی کے بچوں سے بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ قریبی چولہے پر دھری ہانڈی میں اروی کا سالن تھا۔ اس نے ٹھنڈا سالن پلیٹ میں نکالا اور چند نوالے کھانے کے بعد روٹی لپیٹ کر رکھ دی۔ بھوک ہی مر گئی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گرمی میں ہی بنا کپڑے تبدیل کیے چارپائی پر ڈھہ گئی۔ بوجھل اعصاب کو بار بار اگر کوئی چیز چھیڑ رہی تھی تو وہ سہرش کا تصور۔ وہ سہرش جو پچھلے 5 سال سے اس کی دوست تھی اور اسی کے ساتھ پرائیویٹ اسکول میں نہایت کم اجرت پر جاب کر رہی تھی۔ تحریم کی طرح وہ بھی حالات کی ماری تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا باپ مر چکا تھا اور تحریم کا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے مردے سے کم نہیں تھا۔ دونوں اکثر بریک میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کیا کرتی تھی، مگر اب وہی بات بات پر گھنٹوں رونے والی سہرش سرتا پیر بدل گئی تھی۔ نہ صرف وہ بدل گئی تھی بلکہ اس کی تقدیر بھی بدل گئی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، کچھ اس کی ذہانت بھی کام آئی تھی، تبھی نہایت خراب حالات کے باوجود اس کی نیا پار لگ گئی تھی۔ 2 ماہ پہلے دبئی سے اس کے لیے رشتہ آیا، جسے معمولی چھان پھٹک کے بعد قبول کر لیا گیا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مستاق فوری شادی رچا کر وہ اسکول چھوڑ گئی۔ تحریم اس کی تقدیر کا کھیل دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بھلا لڑکیوں کی قسمت یوں بھی کھل جاتی ہے؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے پورے 3 ماہ بعد وہ اسکول آئی تھی، اپنی کالیگ دوستوں سے ملنے اور ان کا منہ میٹھا کرانے، مگر وہ جتنی خوش اور خوبصورت لگ رہی تھی، تحریم کی نظریں اس کے چہرے پر گڑ کر رہ گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کی چھٹی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا دبئی واپس جا رہے، مگر وہ تنہا نہیں جا رہے، اسے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے میاں جانی کا دل اس کے بغیر اب نہیں لگتا۔ وہ لڑکی جسے اسکول سے گھر واپسی پر روٹی بھی قسمت سے ملتی تھی، اب دبئی جا رہی تھی، وہ بھی اپنے میاں جانی کے ساتھ۔ تحریم اس کی خوش بختی پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا، مگر کوئی چیز تھی جس نے اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھا دیا تھا۔ اسے ایک ساری دنیا سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ سہرش اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، قابل بھی نہیں تھی اور سب سے بڑی بات نیک بھی نہیں تھی۔ اس نے تو کبھی بھول کر بھی 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا نہیں کی تھی۔ فیشن کی دلدادہ تھی، نہایت غربت میں بھی وہ خود پر توجہ دینا اور خود بننا سنورنا نہیں بھولتی تھی۔ شدید پریشانی میں بھی اس کی بھویں ترشی رہتی تھی اور ہاتھ پاؤں کے ناخن نیل پالش سے رنگے ہوئے رہتے تھے، پھر بھی اس کا نصیب کھل گیا تھا، اور وہ بھی ایسا قابل رشک کہ جس کو پتہ چلتا تھا منہ میں انگلیاں دابتا تھا، مگر وہ ابھی تک نامساعد حالات سے لڑ رہی تھی۔ نیک پاک خوبصورت ذہین ہونے کے باوجود اس کا نصیب نہیں کھل رہا تھا۔ اول تو کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا تھا، بھول بھٹک کر آ جاتا تو بات آگے ہی نہ بڑھتی۔ وجہ اس کے حالات تھے۔ اس کے باپ نے بڑھاپے میں جب جوان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت تھا، کسی عورت سے معاشقہ لڑا کر دوسری شادی کر لی تھی، اور ان لوگوں کے احتجاج پر اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ بھائی خود شادی شدہ مگر پرائیویٹ ملازم تھے۔ کرائے کے گھر میں طوفانی مہنگائی کے ساتھ اس کے لیے سارے کنبے کی کفالت مشکل ہوئی تو تحریم نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر بی ایڈ کے بعد خود پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ اس کی ماں ایک صابر اور سادہ خاتون تھی۔ پچھلی عمر میں شوہر کی بے حیائی اور بے وفائی کے روگ نے انہیں بستر پر ڈال دیا تھا۔
پھر بھی وہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ تحریم جب اسکول لائف اور کالج لائف سے گزر رہی تھی تو 2-4 لڑکوں نے اس پر جال پھینکا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ خطرناک عمر میں بھی اپنے باپ اور بھائی کی عزت کے لیے اس نے اپنے جذبات پر کڑے بند باندھے رکھے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ تنہا ہوتی گئی اور اس کے خواب گردآلود ہوتے گئے۔ اب تو دور دور تک اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تھا، مگر اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ہو جو اس کی روکھی پھیکی بے رونق زندگی میں خواب بھر کر اسے رنگین بنائے، اسے زندگی کا نیا پیرہن عطا کرے۔ عمر جیسے جیسے سالوں کی مسافت طے کر رہی تھی، اس کے اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی اور ذہانت سے بے معنی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے اندر کے اضطراب سے تنگ آ کر اس نے ایک دوست کے اصرار پر فیس بک جوائن کی تھی اور پھر واقعی اس کا ٹائم اچھا پاس ہونے لگا تھا۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں صرف لڑکیاں ایڈ تھی، اس نے کسی لڑکے کو بھی ریکویسٹ نہیں بھیجی تھی، مگر لڑکوں کی ریکویسٹ ضرور اسے موصول ہوتی جو کبھی تو قبول کر لیتی تھی، کبھی پینڈنگ چھوڑ دیتی، مگر اس راستے پر بھی اس کے لیے نہ سکون تھا نہ منزل۔ لڑکے گپ شپ اور دوستی کے آفر تو کرتے تھے مگر شادی کی طرف نہیں آتے تھے۔ تمام تر صلاحیتوں، ذہانت اور خوبصورتی کے باوجود وہ جیسے کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے پوری دنیا میں جیسے کہیں کوئی ایک لڑکا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھے اندر ہی اندر رو رہی تھی جب اس سے چھوٹی لائبہ اندر کمرے میں چلی آئی اور آتے اس نے پنکھے کا بٹن آن کر دیا۔ لائٹ آ گئی ہے بچوں، گرمی میں کیوں پڑی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بس یوں ہی تھکن ہو رہی تھی۔ جلدی سے بازو آنکھوں سے ہٹا کر اٹھ بیٹھی لائبہ اس کے قریب ہی ٹک گئی۔ نماز پڑھ لی؟ اور تم نے؟ میں نے ابھی بھی پڑھی ہے۔ سچ پوچھو تو آج مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ لائبہ نے آنکھوں میں عجیب سی خوشی سموتے ہوئے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تھا اور چونک گئی۔ کیوں خیریت؟ خیریت ہی ہے۔ خالہ نفیسہ آئی تھی آج، وہی جو امی کی منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے۔ ان کی کوئی بھابھی ہے جو اپنے خوبصورت جوان بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہے۔ خالہ نے انہیں تمہاری تصویر دکھائی تھی جو کہ انہیں بہت پسند آئی، اب وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے۔ امی تو صبح سے بے حد خوش ہے کیونکہ لڑکا بہت اچھا ہے، سمجھدار ہے، سب سے بڑی بات اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ لائبہ نشریات جاری کرنے پر آئی تو پھر بولتی چلی گئی۔ تحریم کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سچ؟ ہاں جی سچ۔ خالہ کہہ رہی تھی جہیز وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے اپنے زور بازو پر اپنا گھر خود بناؤں گا، بس یہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اصل میں حالات کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ پھر بھی کتنا پڑھا ہے؟ پتہ نہیں، شاید میٹرک کیا ہو، لائبہ نے بتایا تھا۔ اور ادھر تحریم کے خوابوں کے شہزادے کی جیسے بینائی چلی گئی تھی۔ نام کیا ہے؟ ندیم۔ شہزادے کے بازو بھی ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ کام کیا کرتا ہے؟ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے چمن بازار میں، خالہ بتائی تھی، ہو سکتا ہے 1-2 سال میں باہر چلا جائے۔ شہزادے کی گردن بھی ٹوٹ کر گر پڑی تھی۔ تحریم کے چہرے پر یکایک مایوسی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے جبکہ آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ لائبہ جو اسے اشتیاق سے دیکھتے ہوئے سب بتا رہی تھی اب اچانک سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تحریم کا سر جھک گیا تھا۔ تمہیں یہ رشتہ میرے قابل لگتا ہے لائبہ؟ سچ بتانا، کیا اتنی پڑھی لکھی قابل بہن کے لیے ایک ریڑھی والے کا رشتہ تمہارے لیے قابل قبول ہے؟ وہ بھی اس صورت میں جب وہ پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کی ترقی کے کوئی چانسز بھی نہ ہوں۔ مان لیا کہ وہ باہر چلا جائے گا، مگر باہر جانے والے قریب لڑکے کئی سال دھکے کھانے کے بعد عزت اور سکون کی زندگی جینے کے قابل ہوتے ہیں۔ کیا میری ساری زندگی، میرے خواب یوں ہی حسرتوں کی مٹی تلے دفن ہو جائے گے؟ سر جھکائے جھکائے اس کی آنکھیں چھلکی تھی۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں لائبہ، مجھے دھن دولت زیور آسائشات کی ہوس نہیں ہے، میں اپنے حالات اور مجبوریوں سے بھی بے خبر نہیں ہوں، مگر زندگی کے ہمسفر کے لیے میرا ایک خاکہ ہے، بالکل نمرہ احمد اور فرحت اشتیاق کی کہانیوں کے ہیرو جیسا، نبیلہ عزیز کی کہانیوں کے ہیرو جیسا، ایک منفرد شخص جس کا ساتھ مجھے مکمل کر دے۔ میں اپنی فرینڈز سے جب اس کا تعارف کرواؤں تو مجھے شرمندگی نہ ہو، کوئی ترہم سے میری طرف نہ دیکھے، یہ نہ کہے کہ تم نے اتنا صبر کیا پھر بھی تمہیں یہ ملا، ایک معمولی شخص۔ نہیں لائبہ، مجھ سے اپنے سنہرے خوابوں کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب جب ٹوٹ جائے تو ان کی کرچیاں انسان کی روح میں چپ جاتی ہے، میں زخمی روح کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گی؟ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ لائبہ کا چہرہ بھی اداس پڑ گیا۔ میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں بچوں، مگر یہ بھی تو دیکھے کہ ہمارے حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں، کیا ہے ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے؟ اور پھر ابو کی کہانی بھی، جو بھی رشتہ دیکھنے آتے ہیں تحقیقات ضرور کرتے ہیں، تبھی جب ان کو ابو کی کہانی کا پتہ چلتا ہے وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جن کے باپ ایسے ہو ان کی بیٹیاں مجبوراً سمجھوتا کرتی ہے زندگی سے، یہ بھی ایک سمجھوتا ہی، ورنہ میں بھی جانتی ہوں تمہاری خواہشات کیا ہے، مگر تم خود دیکھو، کیا
ہمارے جیسے گھر میں نمرہ احمد یا نبیل عزیز کے ہیرو جیسے لڑکے پرپوزل بھیج سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ میرا باپ اگر ایک غلط انسان ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اگر غریب پیدا ہوئی ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ سیرش بھی تو غریب تھی، ان کے گھر میں کیا تھا؟ ان کے حالات تو ہم سے بھی زیادہ خراب ہے، پھر بھی اس کو وہ مل گیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بالکل فرحت اشتیاق کے ناولز جیسا ہیرو شخص۔ کتنے فخر سے وہ سارے سٹاف کے سامنے اس کا تعارف کروا رہی تھی، تعریفیں کر رہی تھی، اور سب حیرانگی سے گنگ نہایت رشک سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے۔ کیا اس کے ساتھ معجزہ نہیں ہوا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اللہ سے قریب ہے؟ اس نے تو کبھی بھول کر نماز نہیں پڑھی، سارے وہ کام کیے جو اللہ کو ناپسند ہے، پھر بھی اللہ نے اسے نواز دیا۔ میں کیوں نظر نہیں آتی اللہ کو؟ کیا میں اس کی تخلیق نہیں ہوں؟ کیا میرا رب کوئی اور ہے؟ وہ جذباتی تھی۔ لائبہ ترہم سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے بچوں، کوئی لوگوں کو دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ آخرت میں ان کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ بس کرو یار، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ مجھے نہیں چاہیے آخرت میں کچھ بھی، میرا دل بہت دکھی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بس ایسا نہیں کہتے بچوں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مجھ سے راضی کون ہے؟ وہ چڑی تھی، لائبہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ندیم بھائی خوبصورت ہے بچوں، پھر محنت کرتے ہیں، محنت میں کوئی شرم کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال امی کو فوری انکار مت کیجیے گا، انہیں دکھ ہوگا۔ گہرے سانس بھر کر اٹھتے ہوئے لائبہ نے اپنی بہن کو تلقین کی تھی۔ تحریم چپ چاپ گھٹنوں میں سر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ اگلے روز سنڈے کی چھٹی کے بعد وہ گھر پر تھی۔ نفیسہ خالہ ندیم کی بہن کو گھر لے آئی۔ گھر کے در و دیوار تو جیسے بھی تھے، مگر صفائی میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھابھی جیسی بھی تھی، مگر نندوں کے فرض سے سبکدوش ہونا ان کی پہلی ترجیح تھی، لہٰذا وہ بھی ہر کام میں پیش تھی۔ تحریم نے ماں کے اصرار پر کپڑے بدل لیے تھے، مگر نہ خود کو سنوارا تھا، نہ مہمانوں کے پاس بیٹھی تھی، نہ اس نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خزاں چھائی تھی، جبکہ لبوں پر مستقل چپ کا قفل تھا، جسے مہمانوں کے ساتھ ساتھ خود اس کی ماں اور بھابھی نے بھی محسوس کیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ریڑھی فروش ندیم احمد کا رشتہ اس کے لیے ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ ذہنی ڈسٹربنس کے باعث وہ ظہر اور عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ پائی تھی۔ موسم میں حبس تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب چھت پر سونے چلے گئے، مگر وہ بچوں کی ٹیسٹ کا کاپیاں چیک کرنے کے بہانے شیشم کے پیڑ تلے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ کل سیرش نے جیسے اس کے اندر کی سوئی دنیا کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ سر درد سے بڑھا تو اس نے کاپیاں سمیٹ کر بنا نماز کی پرواہ کیے سیل فون پر فیس بک آن کر لی۔ آج کل کسی بھی ڈپریشن میں اس سے اچھا دل بہلانے کا ذریعہ اور کوئی نہیں تھا۔ حسب معمول ان باکس میں کئی دوستوں کے پیغامات اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ تحریم نے سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد توجہ ہٹا لی، مگر اسی وقت اس کی نظر عبدالہادی نامی شخص کے پیغام پر پڑی تھی اور چھٹک گئی تھی۔ وہ شخص اس کی فرینڈ لسٹ میں تھا، مگر پچھلے 3 ماہ سے کبھی کبھار سلام کا پیغام آ جاتا تھا، جسے وہ عادت کے عین مطابق نظر انداز کر دیتی۔ تاہم اس وقت وہ نظر انداز نہیں کر سکی۔ سلام کے بعد اس نے بس ایک جملہ لکھا تھا، آپ اتنی سادہ اور اداس کیوں رہتی ہے؟ وہ حیران رہ گئی، ایسا پیغام تو آج تک موصول نہیں ہوا تھا۔ بھلا یہ شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ فوراً سے پیشتر سارے سوالوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے اس شخص کی پروفائل چیک کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، بے حد پرکشش اور پڑھا لکھا، دبئی میں جاب کرتا تھا۔ اپنی پروفائل میں اس نے اپنے دوستوں کی اور چند دیگر تصاویر بھی شیئر کر رکھی تھی، جو تحریم نے بعد میں اس کی فرینڈ لسٹ میں شامل ہونے کے بعد دیکھی تھی، کیونکہ اس شخص نے اپنی پرائیویسی سیکیور کر رکھی تھی۔ تحریم کو ہو فرحت اشتیاق اور نبیلہ عزیز کے ناولز کے ہیروز کی طرح لگا تھا، تبھی نہ چاہتے بھی اس نے اس کے پیغام کے جواب میں لکھ دیا تھا، وعلیکم السلام، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ مخالف شخص کو شاید اس سے جواب کی امید نہیں تھی، تبھی محض 10 منٹ کے بعد اس نے اس کا پیغام پا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ شکریہ، آپ نے جواب تو دیا۔ میں اکثر آپ کی پوسٹ اور کمنٹس دیکھتا رہتا ہوں۔ اپنی ایک کزن کی وال پر بہت اچھی حساس لڑکی ہے آپ، کہیں شادی وغیرہ ہوئی ابھی تک کہ نہیں؟ 4 سال ہو گئے تھے اسے فیس بک جوائن کیے ہوئے، مگر ان 4 سالوں میں پہلا شخص تھا جو اس سے شادی کا پوچھ رہا تھا۔ تحریم کا دل دھڑک اٹھا، نہیں کیوں، کیا ابھی تک کوئی اچھا نہیں لگا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ تحریم چاہتے بھی اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ نہیں، میں بہت منفرد سی افسانوی لڑکی ہوں، میرے پسند کے معیار پر کوئی عام شخص نہیں اتر سکتا، اس لیے شاید میرے خواب ایک پسندیدہ ہمسفر کے لیے کبھی پورے نہ ہوں۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اسے شاید اس کی مایوسی سے حوصلہ ملا تھا۔ خواب اگر پورے ہو بھی جائے تو کیا جانا تو ایک دن مٹی میں ہے،
میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں، آپ بالکل میری پسند کے معیار پر پوری اترتی ہے، اسی لیے میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے غلط مت سمجھے گا، میں فلرٹی یا فراڈ نہیں ہوں، ذمہ دار شخص ہوں، میچور ہوں، دبئی میں سیٹل ہوں، انسان ہوں، فرشتہ ہرگز نہیں ہوں، اور نہ ہی خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں۔ آپ میرے بارے میں سوچ لیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ نبیلہ عزیز کے ناولز کے ہیروز جیسا وہ خوبرو شخص کہہ رہا تھا، اور تحریم جو عام حالات میں یوں کبھی کسی کو منہ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، خواہشات کے بہاؤ میں اس کے قدم اکھڑ گئے۔ 27 سال کی عمر میں لوگوں کی طرف سے روز شادی کا سوال سن سن کر اس کا دل بیزار ہو گیا تھا۔ اندر کہیں مایوسی کی شام اترنے لگی تھی، تبھی شاید کپکپاتی انگلیوں سے اس نے لکھا تھا، میں جیسے جانتی نہیں، اس کے بارے میں کوئی رائے کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ یقیناً مجھے نہیں جانتی، مگر ہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں۔ بہت دکھ ہے میری زندگی میں چاہتا ہوں آپ میری اور میں آپ کا ہمسفر بنوں۔ آپ میرے دکھ سمیٹے، مجھے سہارا دے اور میں آپ کے خواب پورے کروں، آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دوں، مگر میں آپ پر یوں فوری کیسے اعتبار کر سکتی ہوں؟ ایسے تو کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کو پرپوز کر سکتا ہے، پھر میں بہت مختلف سی لڑکی ہوں، پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ چل پاؤں کہ نہیں۔ پلیز ایسا مت کہے، میرے خلوص اور نیت پر شک مت کرے، کوئی لڑکا یوں کسی لڑکی کو پرپوز نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہ ہو۔ جہاں تک مجھ پر اعتبار کی بات ہے تو ہماری فیملی میں آج تک نکاح ہو جائے تو طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی میں انجان ضرور ہوں، مگر ایک بات کہہ سکتا ہوں، میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر آپ ہاں کر دے تو میں نکاح مدینہ منورہ میں کروں گا، جہاں سے ساری زندگی کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہمارا ساتھ دے گی۔ اس سے بڑی سچائی کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تحریم کا دل ایک مرتبہ پھر زور سے دھڑکا تھا۔ کیا واقعی اس جیسی معمولی لڑکی پر تقدیر اتنی مہربان ہو سکتی تھی کہ کوئی اپنے اخلاص کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گارنٹی دے رہا تھا؟ پہلی بار عشاء کی نماز قضا ہو جانے پر اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سیل کا چارج ختم نہ ہوتا تو شاید وہ پوری رات یوں ہی اس کا انٹرویو لیتی رہتی۔ اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی تھی۔ سرور ہی اتنا تھا، بے یقینی تھی ایسی تھی کہ اسے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت اس پر یوں مہربان تھی۔ ہو سکتی ہے یوں کوئی اجنبی انجان شخص بنا اسے جانے پرکھے اسے پرپوز بھی کر سکتا ہے۔ دل میں جہاں خوشی تھی وہیں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی اسے بیوقوف بنا کر اس کی سادگی سے فائدہ ہی نہ اٹھا رہا۔ بھلا اس جیسی سادہ لڑکی کو بیوقوف بنانا کون سی مشکل بات تھی؟ ساری خوش فہمیاں اور خدشات اپنی جگہ، مگر وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ اسے لگا جیسے قدرت نے اس کی روکھی پھیکی بے رونق زندگی میں تازہ بہار کی مانند کوئی درشتہ وا کر دیا ہو، اس کی ذات کے اندھیرے کو کوئی روزن مل گیا ہو۔ اسکول میں بھی سارا دن وہ بے حد خوش رہی۔ دوپہر میں بس کا سفر اور گرمی بھی اسے بری نہیں لگی تھی۔ گھر واپسی پر روز کی طرح لوڈ شیڈنگ نے بھی اس کا موڈ آف نہیں کیا۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات میں وہ پھر آن لائن تھا۔ کیسی ہو؟ فائن۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ ماشاء اللہ، اور کیا کیا کرتی ہیں آپ؟ کچھ خاص نہیں، اسی شہر میں ایک مقامی اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ گڈ، شوقیہ پڑھاتی ہے یا نہیں؟ شوقیہ نہیں پڑھاتی، حالات سے مجبور ہو کر پڑھاتی ہوں۔ اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی بھی بات چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس نے اداسی والا آئیکن ارسال کیا۔ کیا ہوا؟ حالات کو کیا؟ ابو اور بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، ابو ہمارے ساتھ نہیں رہتے، بھائی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ان کی تنخواہ میں سب کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اوہ ویل سیڈ۔ ابو ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ بس یوں ہی، چند سال پہلے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اسی لیے چلے گئے۔ اوہ ویری ٹریجک۔ کاش میں اس وقت آپ کے پاس ہوتا تو اپنے بازو آپ کے گرد پھیلا کر آپ کو خود میں سمیٹ لیتا۔ اتنی پیاری سی لڑکی غمگین اچھی نہیں لگتی۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں پیاری ہوں؟ میں نہیں جانتا، میرا دل جانتا ہے کہ جو اسے اچھی لگی ہے وہ ضرور بہت پیاری ہوگی، ایسے ہی تو پرپوز نہیں کر دیا آپ کو، اس نے لکھا تھا، اور تحریم کا دل ڈھیروں خوشی سے بھر گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ جواب دے گی؟ اگلے ہی پل پھر پیغام آیا تھا۔ تحریم نے سر تکیے پر ٹکا دیا۔ جی پوچھیں۔ آپ کسی کو پسند کر چکی ہے، تلاش ابھی جاری ہے۔ جس موضوع پر خود سے بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی اسی موضوع پر خود آ گیا تھا۔ تحریم کے اندر تک سرشاری اتر گئی۔ نہیں، میری کوئی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ بس یوں ہی پسند کے مرد صرف کہانیوں میں ملتے، حقیقت میں نہیں۔ کیوں، کیا میں آپ کی پسند کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ میں نے آپ کی بات تو نہیں کی۔ آپ میری بات کریں نا پلیز۔ میں آپ کو کیسا لگا؟ پتہ نہیں، آپ میرے فرینڈ لسٹ میں نہیں ہیں، شاید اسی لیے میں آپ کی پروفائل نہیں دیکھ سکتی۔ اوکے، میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں، پلیز آپ میری پروفائل دیکھیں۔ میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے سوشل میڈیا زیادہ استعمال نہیں کرتا، مگر آپ کے لیے فیس بک پر آتا ہوں وقت نکال کے۔ اس شخص نے پھر اسے معتبر کر دیا تھا۔ تحریم کے لب مسکرا دیے۔ شکریہ، میں دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے لیے آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ فوراً ہی اس کا جواب آ گیا تھا۔ تحریم نے اس کی ریکویسٹ قبول کر کے اگلے 5 منٹ میں اس کی ساری تصاویر دیکھ لی۔
کیسا لگا میں آپ کو؟ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تحریم نے کروٹ بدلی۔ اس کی ماں اس کے برابر میں سو رہی تھی۔ دوسری طرف لائبہ کا بستر تھا، وہ درمیان میں لیٹی تھی۔ بھابھی اور بھائی نے نیچے صحن میں سوتے تھے۔ تبھی ایک نظر اپنی سوئی ہوئی ماں پر ڈالنے کے بعد اس نے لکھا تھا، بہت اچھے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ شکریہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کے الفاظ میرے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ کیا میں آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا جاننا چاہتی آپ میری فیملی کے بارے میں؟ کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ باقی جو آپ بتانا چاہیں۔ میں سب سے چھوٹا ہوں اپنی فیملی میں، 2 بھائی اور 2 بہنیں مزید ہے۔ ایک بھائی اور ایک بہن شادی شدہ ہے، دوسرے کا بھی موڈ نہیں۔ امی کی چند سال قبل ڈیتھ ہو چکی ہے، ابو زندہ ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری امی ہے، ایک بھائی ہے جو شادی شدہ ہے، ایک چھوٹی بہن ہے جو پڑھ رہی ہے۔ بھائی کیا کرتے ہیں پرائیویٹ جاب کے علاوہ؟ کچھ نہیں، بس جاب ہی کرتے ہیں۔ گڈ، پھر کیا سوچا آپ نے مجھ سے شادی کے لیے؟ کچھ نہیں، آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ دل میں خدشات تھے، وہ زبان پر لانا چاہتی تھی، تبھی دوسری طرف سے جواب آیا، کیونکہ کوئی خاص وجہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے، لیکن میرے لیے آپ بیسٹ ہے۔ میں اپنی بیوی کی حیثیت سے آپ جیسی لڑکی ہی چاہتا ہوں، سادہ سی، اداس ایک مخلص لڑکی جو ہمیشہ میرے ساتھ وفا کرے، زندگی کے اچھے برے دنوں میں کبھی میرا ساتھ چھوڑ کر نہ جائے۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، مگر سوچیے گا ضرور۔ میرے ابو، آپ اور آپ کی امی مل کر مدینہ جائیں گے اور نکاح کر لیں گے۔ وہاں میرے دوست رہتے ہیں، میری فیملی اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔ کچھ دن وہاں ان کے پاس قیام کریں گے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں انشاءاللہ ہمارا نکاح ہوگا۔ اس نے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ حقیقت میں ہو رہا تھا، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کل تک وہ سحرش کے نصیب پر رشک کرتی تھی، اب اسے اپنے نصیب پر رشک آ رہا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ جا سکتی؟ کسی بے یقینی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی امی سے بات کر کے بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے میں آپ کو لائیو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا آپ اسکائپ استعمال کرتی ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں 2 ماہ میں پاکستان آ رہا ہوں، آپ مجھ سے مل بھی سکتی ہے، مجھے دیکھ بھی سکتی ہے، مگر جب تک میں پاکستان نہیں آتا، آپ کو قسم ہے، آپ خود کو میری امانت سمجھنا، میں کسی طور اب آپ کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ کتنی بے قراری تھی اس کے ایک ایک لفظ میں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، اس کی دعائیں رائگاں نہیں گئی تھی، تقدیر کو آخر اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ تب اس نے مسکراہٹ والا آئیکون ارسال کیا۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، اگر سچ سچ جواب دے۔ اس کے آئیکون کے جواب میں اگلا پیغام آیا تھا۔ تحریم نے لکھ دیا، جی پوچھے، کیا آپ کو رومانس اچھا لگتا ہے؟ مگر آپ تو شکل سے رومانٹک نہیں لگتے۔ بندہ شکل سے نہیں جذبات سے رومانٹک ہوتا ہے، اور میں اوور رومانٹک ہوں۔ برداشت کر لے گی مجھے؟ تحریم کو اس سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی، تبھی وہ سٹپٹائی تھی۔ مجھے تو آپ مشکوک لگ رہے۔ پلیز میرے جذبات کا خون مت کریں۔ آپ کو اپنانے کا فیصلہ میرا اپنا ہے، آپ ریجیکٹ کر سکتی ہیں، مگر میرے خلوص پر شک مت کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ زندگی میں کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ ہٹ ہوا تھا۔ تحریم گھبرا گئی۔ سوری اگر آپ کو برا لگا۔ آپ بتائیں پاکستان کب آ رہے ہیں؟ جب آپ بلائیں۔ آپ حکم کرے گی تو ابھی اڑ کے آ جاؤں گا۔ مخالف کا موڈ فریش تھا۔ تحریم فی الحال جواب ہو گئی، اچھا پلیز اپنی 3 تصاویر تو ارسال کریں، میں نے گھر والوں کو دکھانی ہے۔ اس کی خاموشی کے جواب میں عبدالہادی کی طرف سے فرمائش آ گئی تھی۔ تحریم نے لکھ دیا، سوری ابھی میرے پاس تصاویر نہیں ہیں، ویسے بھی جب تک میں آپ کو اچھی طرح جان نہیں لیتی تصاویر ارسال نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا آپ کو ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں؟ میں نے مکہ اور مدینہ کا حوالہ دیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ ایسے آدمی کے بارے میں جو آپ کو مدینہ میں نکاح کی گارنٹی دے رہا ہے؟ کیا وہ آپ کو دیکھنے کا حق بھی نہیں رکھتا؟ میں جسے اپنی زندگی میں اپنی بیوی بنانے جا رہا ہوں، کیا میرا اتنا سا حق بھی نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں؟ حق ہے، مگر ابھی نکاح ہوا تو نہیں نا، ابھی آپ میرے لیے اجنبی ہے۔ ابھی میں کیسے آپ کو اپنی تصویر دکھا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے مت دکھائے، مگر میں ایک بات کہوں گا، شک انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی میں لوگوں پر یقین کرنا سیکھے، نہیں تو آپ زندگی میں ہمیشہ کہے گی میں نے اسے شک کی آندھی میں کھو دیا، جسے پایا نہیں اسے کھونا کیسا۔ مجھے آپ کے خلوص پر کوئی شک نہیں، مگر آپ تو پہلے ہی مرحلے پر پسپائی اختیار کر گئے۔ زندگی کا سفر تو ابھی بہت لمبا ہے۔ اس نے فوری لکھا تھا، مگر وہ آف لائن ہو چکا تھا۔ تحریم کے اندر تک اضطراب بکھر گیا۔ اس کا دل عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کسی کے ہاتھوں سے بیوقوف بن رہی تھی یا واقعی تقدیر نے اس کی زندگی میں کوئی نیا دریچہ کھول دیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر عبدالہادی کی طرف سے پیغام کی منتظر رہی، پھر سو گئی۔ اگلے روز اس کی بے قلی اور اداسی عروج پر تھی۔ اسکول میں بھی چپ چپ سی رہی۔ گھر واپسی پر اپنی ماں کو نفیسہ خالہ کے ساتھ مصروف پا کر اس نے لائبہ کو ساری بات بتا دی۔ تو یہ بات ہے، پھر اب کیا چاہتی ہو تم؟ میں کروں امی سے بات؟ ساری بات سن کر لائبہ نے اسے پوچھا تھا، انگلیاں ٹٹکا رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لائبہ، فیس بک پر زیادہ تر لوگ فراڈ ہوتے ہیں۔
سمجھ میں نہیں آتا اس پر اعتبار کروں یا نہ کروں۔ اگر اعتبار کرتی ہوں تو رسوائی کا خدشہ ہے، اگر نہیں کرتی تو اسے کھونے کا ڈر ہے، جو میں کسی صورت نہیں چاہتی۔ شخص ہو میرے تخیلاتی ہیرو جیسا ہے، اگر میں نے اپنی نادانی میں اسے کھو دیا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم اسے تصویر بھیج دو۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے وہ؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، کیا پتا وہ سچ ہی کہہ رہا ہو، کیا پتا سہرش کی طرح میرے نصیب کے تالے بھی کھل جائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کھانا لاؤ تمہارے لیے؟ نہیں، ابھی بھوک نہیں ہے۔ تم بتاؤ خالہ نفیسہ اس وقت کیا کرنے آئی ہے؟ وضو کے لیے جاتے جاتے اس نے رک کر پوچھا تھا۔ لائبہ اسے بتانے لگی۔ کرنا کیا ہے، وہ رشتے والی بات کے لیے آئی ہے، بتا رہی تھی کہ ندیم بھائی نے کہیں تمہیں اسکول جاتے آتے دیکھا ہے، ان کو تم اچھی لگی ہو تو اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کو بھیجا۔ امی نے رات مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری رائے لوں، کیونکہ ندیم بھائی انہیں بہت پسند آئے ہیں۔ ویسے بھی پورا شہر ان کے اخلاق اور کردار کی گواہی دیتا ہے۔ کسی طور اتنے اچھے رشتے سے دستبردار نہیں ہونا چاہے گی، مگر اب میں سوچ رہی ہوں کہ انہیں کیا جواب دوں۔ تم تو پٹری ہی بدلے کھڑی ہو۔ کیا کروں یار، میرا دل نہیں مانتا کسی معمولی سے شخص کے لیے۔ اگر ایسے ہی کسی شخص سے شادی کرنی ہوتی تو کب کی کر لیتی، اتنا صبر نہ کرتی۔ اچھا، میں دعا کروں گی اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے، تم ٹینشن نہ لو پلیز۔ کمرے سے نکلتے نکلتے لائبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ فیکے سے انداز مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق جائز نہیں۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ محبت میں تو ویسے بھی انا نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ آپ نے ڈائریکٹ میرے کردار پر الزام لگایا تھا جو مجھے بہت برا لگا، مگر میں محبت کو اپنی انا پر قربان نہیں کر سکتا۔ آئی مس یو۔ پورے دن بے حد مصروف رہنے کی وجہ سے وہ فیس بک آن نہیں کر سکی تھی، مگر رات میں دل کے ہاتھوں مجبور جیسے ہی اس نے فیس بک آن کی اس کا پیغام سامنے آ گیا۔ وہ شخص اس سے ناراض نہیں رہ سکا تھا۔ تحریم سارے دن کی تھکن بھول گئی۔ مسکراتے اس نے لکھا، میری تو آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، آپ کو جو اچھا لگا آپ نے وہ کیا، آپ میرے پابند نہیں ہیں۔ میں پابند ہونا چاہتا ہوں، تمہارے سارے جملے حقوق اپنے نام کروانا چاہتا ہوں، تمہارے ہمیشہ کے قرب کا طلبکار ہوں۔ میرا ہاتھ تھام لو پلیز۔ وہ عاجزی پر اتر آیا۔ تحریم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا آپ ہر لڑکی سے یوں ہی محض چند دنوں میں کلوز ہو جاتے؟ اسے اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی، تبھی ایسا سوال پوچھا کہ جس کا جواب اسے فوری موصول ہوا۔ یہ اگلے بندے پر منحصر ہے۔ میں بہت کائنڈ ہوں، یہاں دبئی میں بہت دوست ہیں میرے، گرلز بھی اور بوائز بھی، مگر میں ایک بیلنس زندگی گزار رہا ہوں الحمدللہ۔ مجھے کردار کے مضبوط مرد بہت پسند ہے۔ آپ جب یہاں دبئی آئے گی تو آپ کو میرے میل اور فیمیل فرینڈز بتا دیں گے کہ میرا ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ گڈ، میں نے بہت ہمت اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میں چاہتی ہوں میں جس سے شادی کروں وہ کوئی عام شخص نہ ہو۔ مجھے صرف شوہر نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کے روپ میں ایک ایسا دوست چاہیے جو میرا سب کچھ ہو اور مجھے اپنا سب کچھ سمجھے۔ اوہ تحریم، تم میری جان ہو۔ آپ مجھے اتنا پیار دینا کہ میں دنیا کا ہر دکھ بھول جاؤں۔ تم نہیں جانتی صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہجر کے یہ لمحے عجیب سی آگ بن کر سینہ جلا رہے۔ دل کرتا ہے دوری مٹ جائے۔ دل پسلیاں توڑ کر کیسے باہر آتا ہے یہ اسے اس لمحے پتہ چلا تھا۔ صرف ایک لمحے میں اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ وہ شخص ضرورت سے زیادہ رومانٹک ثابت ہو رہا تھا۔ بس پلیز، لگتا ہے آپ پر دبئی کے بے باک ماحول کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو رہا ہے۔ کپکپاتی انگلیوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے لکھا تھا۔ جواب بھی فوراً ہی آ گیا۔ نہیں یار، یہاں پاکستان سے زیادہ اچھے مسلمان رہتے ہیں۔ جس نے گناہ کرنا ہے وہ دبئی کا محتاج نہیں۔ پاکستان میں دبئی سے شراب پی جاتی ہے، زنا ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر والوں کو کب بھیج رہے؟ ہمارے گھر؟ وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گئی تھی۔ پہلے آپ مجھے جان لے، سمجھ لے، پھر ڈائریکٹ فیملی کو انوالو کر لے گے، بلکہ آپ لوگ ہمارے گھر آ جانا، یہ ہم آئیں گے آپ کے ہاں، لیکن اس سے پہلے پلیز آپ مجھے اپنی 2-3 تصاویر ارسال کریں۔ آخر میں نے فیملی کو بھی دکھانی ہے کہ نہیں اب یہاں بیٹھ کر کیا کہوں ان کو کہ لڑکی پسند کی ہے، مگر ایسی لڑکی جسے میں نے ابھی تک خود نہیں دیکھا۔ گھوم پھر کر بات پھر تصویر پر آ گئی تھی۔ تحریم نے اس بار حماقت کیے بغیر تصاویر ارسال کر دی۔ اوہ میری جان، آپ تو بالکل پٹھانی لگتے ہو، کاش میں اس وقت آپ کے پاس ہوتا، کاش۔ فوراً سے اس کا تعارفی پیغام موصول ہو گیا تھا۔ تحریم کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ اس رات پھر وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکی تھی، پڑھتی بھی کیسے؟ عبدالہادی کے پیغامات نے اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، مگر وہ اتنی مسرور تھی کہ اسے اب نماز چھوٹنے پر زیادہ افسوس نہیں ہوتا تھا۔ آخر کو اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھی، اس کے خواب تعبیر پا چکے تھے۔
मौसम बदल रहा था। 2 माह कैसे और कब गुजर गए पता ही ना चला। ख्वाहिशात के समंदर में कदम उखड़ने के बाद तहरीम हर नई मौज के साथ बहती चली गई थी। अब्दुल हादी सिर्फ रोमानवी नहीं था। इस बात का पता उसे उस वक्त लगा जब उसने उसके साथ अपना सेल नंबर शेयर किया। दुबई से पाकिस्तान कॉल उसके लिए जैसे कोई मसला ही नहीं था। उसका लहजा बेहद गंभीर और मजबूत होता था। इतना गंभीर और मजबूत कि तहरीम समझदार होने के बावजूद खुद को जज्बात के बहाव में बहने से रोक ना पाती। फजर और इशा की नमाज पढ़ना तो मुमकिन ही नहीं रहा था, मगर इसमें भी सुरूर था। वह ऐसी कोई हिमाकत नहीं करना चाहती थी कि उसके ख्वाबों का शहजादा उससे नाराज़ होकर उसे छोड़ देता। फिर उसे खुद भी रोमानियत पसंद थी। खुद भी यही चाहती थी कि जब अब्दुल हादी उससे बात करे तो फिर सारी हदें पार लग जाए। अम्मा को नदीम पसंद था, मगर तहरीम की खुशी और ज़िद से मजबूर होकर उन्होंने नफीसा खाला को दबे दबे लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। अब्दुल हादी ने अगरचे अब तक उसे ना अपने इलाके का बताया था, ना फैमिली के दिगर अफराद का, ताहम उसने पाकिस्तान आने की तारीख क्लियर कर दी थी। तहरीम ने उससे कहा था कि निकाह पाकिस्तान में ही करेगी। ताहम निकाह के बाद अब्दुल हादी की ज़ौजियत में वो सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जाना चाहेगी। अब्दुल हादी ने कोई एतराज़ नहीं किया। वो तहरीम के डर और शक से बखूबी वाकिफ़ था। ऑयल सर्दियों के दिन थे जब वो पाकिस्तान आया था। तहरीम को जैसे ही उसके आने की खबर मिली झूम उठी। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले कॉल उसे ही मिलाई थी। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूँ जब तक अपनी जान को करीब से ना देख लूँ, महसूस ना कर लूँ? खुद ही बताओ, भला कैसा हो सकता हूँ? उसकी बेकरारी और आँच देते लहजे के खुमार में पाकिस्तान पहुंचकर भी कोई फ़र्क नहीं आया था। तहरीम का जिस्म फिर मोम की तरह पिघलने लगा। खुदा का नाम ले, अब तो पाकिस्तान आ गए, अब तो होश कर ले ज़रा। नहीं, मेरी मोहब्बत की शिद्दत में कभी कोई कमी नहीं पाओगे तुम। हादी प्लीज़। क्या प्लीज़ यार, होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा। तुमसे सारी बातें नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा? मेरा और है ही कौन दुनिया में तुम्हारे सिवा? एक पल में ही वो जज्बाती हो गया था। तहरीम का दिल जकड़ने लगा। ऐसा मत कहो प्लीज़, तुम्हारे अब्बू है, भाई है, भाभी बहनें हैं। मेरी अम्मी भी तो तुम्हारी अम्मी है, फिर खुद को अकेला क्यों समझते हो तुम? मेरा कोई नहीं है तहरीम। माँ के साथ सारे रिश्ते मर गए हैं मेरे लिए। मैं अकेला तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हारा हाथ मांगने, फिर शादी की तारीख लेने अब्बू आएंगे। बस मेरा और कोई नहीं है। मैंने और किसी को इस मामले में शामिल नहीं करना। जज्बाती हुआ था। तहरीम परेशान हो गया। आई एम सॉरी हादी, मैंने आपको हर्ट कर दिया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। प्लीज़ आप दुखी मत हो। मैं दुखी नहीं हूँ मेरी जान। अब क्यों दुखी होगा? अब तो अल्लाह ने मुझे मेरी मंजिल अता कर दी है, ज़िंदगी का मकसद दे दिया है। अब दुखी नहीं होना मैंने। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ सुबह तुम्हारे घर। फ़ौरन ही संभल कर उसने कहा था और लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। अगला दिन तहरीम और उसके घर वालों के लिए ईद का दिन था। अब्दुल हादी तस्वीरों में जितना खूबसूरत दिखाई देता था, हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। बेहद साफ़ सुथरा और नफीस। उसकी पर्सनैलिटी गज़ब की थी। इस वक्त सफ़ेद शलवार सूट मलबूस वो उसके घर के कच्चे सहन बैठा था और तहरीम के हाथ पाँव फूल रहे थे। ब्लैक कीमती जूतों में कैद उसके शफाफ दुधिया पाँव को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके कपड़ों का रंग ज़्यादा सफ़ेद है या उसके जिस्म का। अजीब सी सरसारी और बेयकीनी थी। क्या वाकई इतनी खुश नसीब थी कि उसे उस जैसा हमसफ़र मिलता? भाभी और लाइबा की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। तहरीम की तरफ खासी रश्क भरी सताइशी निगाहों से देख रही थी और जैसे जैसे उनकी नज़रें उसकी तरफ उठती थी, तहरीम की गर्दन मज़ीद ऊंची हो जाती। इतनी सी कहानी तो होती है लड़कियों की। स्कूल कॉलेज में सखियों ने अपनी अपनी उल्फत के चटखारेदार किस्से सुनाए तो फट से दिल में ख्वाहिश बेदार हो गई कि कोई हमें भी टूट कर चाहे। उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होने पर किसी ने शादी का सवाल पूछा तो खामोखा शर्मिंदगी और ख़ुद पर तरस आने लगे। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई अच्छा शख्स मिल जाए तो सबके सामने इतराना गोया फ़र्ज हो जाए, जैसे केटू पहाड़ सर कर लिया हो। तहरीम की फीलिंग्स भी इस वक्त कुछ ऐसी ही थी। उसका बस न चलता था कि वो हवाओं में उड़े और खूब ऊंचे ऊंचे कह लगाए। अब्दुल हादी उसकी माँ से शादी की बात कर रहा था। उसने साबित कर दिया था कि फ्रॉड नहीं है। उसकी ज़ात के लिए तहरीम के दिल में जन्म लेने वाले सारे खदशात बेबुनियाद है। वो ना सिर्फ तहरीम के लिए बेहद कीमती तोहफ़े लाया था, बल्कि उसकी माँ, भाभी, बच्चों, भाई और लाइबा के लिए भी कई बेशकीमत तोहफ़े लाया था। तभी किसी के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, मगर उसकी माँ ज़्यादा खुश नहीं थी। उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए घर आए शख्स को इज्जत तो दी थी, मगर वो अपनायत न दे सकी जो उन्होंने नदीम को दी थी। नदीम जो उनका देखा भाला इसी शहर में रहने वाला आम सा मगर शरीफ लड़का था, जिसकी हैसियत उनकी जैसी ही थी। अब्दुल हादी ही उनका देखा भाला नहीं था। वो उसके सामने खुद को बहुत मामूली तस्वुर कर रही थी। यही वजह थी कि रात में जब वो कई घंटे वहाँ गुजार कर वापस गया तो उन्होंने तहरीम को अपने सामने बिठा लिया। क्या बात है अम्मी, क्या आपको हादी अच्छा नहीं लगा? तहरीम परेशान थी। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, इसमें अच्छा ना लगने वाली कोई बात नहीं। वो बहुत खूबसूरत नफीस शख्स है, मगर जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा।
میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یوں تمہارے شادی ایک قطعی انجان شخص کے ساتھ کر کے تمہیں خود سے اتنی دور بھیجوں گی۔ امی وہ انجان نہیں ہے، میں نے ہر لحاظ سے جانچا پرکھا ہے اسے، اس میں آج کل کے عام لڑکوں جیسی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں، ہادی جیسے پرفیکٹ مرد کو لڑکیوں کی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا۔ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تو کوئی بھی لڑکی اپنی جان دینے کو تیار ہو سکتی ہے۔ جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح چمٹتی پھرتی ہے، گلے کا ہار بنتی ہے، مگر اسے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اسی لیے تو وہ پاکستان آیا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس رشتے میں اپنے گھر والوں کو ملوث کیوں نہیں کر رہا؟ ہم ایسے بنا تسلی کیے آنکھیں بند کر کے تو بیٹی نہیں دے سکتے نا۔ ماں تھی اور ان کے اپنے خدشات تھے۔ وہ امی، آپ ہی سوچیں، ہمارے پاس ہے کیا جو کوئی ہمارے ساتھ فراڈ کرے گا؟ اس نے مانگا کیا ہے ہم سے؟ جہیز تک کے لیے صاف انکار کر دیا۔ جتنی دیر ہمارے گھر بیٹھا رہا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر بھابھی یا لائبہ کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ پلیز اپنے دل کو فضول وہموں میں مت ڈالیں۔ اگر تقدیر نے ہمارے دن بدلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا دل بڑا کریں۔ زندگی میں ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے، نہ ہی تقدیر یوں ہر کسی پر مہربان ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کے گھر والوں کی بات ہے تو ہر فیملی میں مختلف ایشوز ہوتے ہیں۔ امی، ہمیں کیا پتہ اس کی فیملی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہو جو وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کو لے کر۔ جو بھی ہو، آخر وہ اس کے خون کے رشتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو، انسان اپنے خون کے رشتوں سے نہیں کٹ سکتا، اور پھر ہمیں کیا پتہ وہ سچ بھی بول رہا ہے یا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہو اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہو۔ امی پلیز، میں ہادی کے لیے اب ایسی کوئی فضول بات برداشت نہیں کر سکتی۔ جتنا میں نے اسے جانا ہے وہ ایک بہترین عظیم انسان ہے۔ میں کوئی آسمان سے اتری حور پری نہیں ہوں جو وہ ساری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف مجھے ہی بیوقوف بنائے گا۔ اس کے لیے حور پری نہیں ہوگی، میرے لیے ہو۔ میں اپنی بچی کو ایک قطعی انجان شخص پر بھروسہ کر کے اپنی آنکھوں سے اتنی دور نہیں بھیج سکتی۔ تم لوگوں کے سوا مجھ دکھیاری ماں کے پاس اور ہے کیا؟ اللہ جانے وہاں لے جا کے کیا سلوک کرے وہ تمہارے ساتھ، میں ادھر بیٹھی کیا کر سکوں گی؟ آئے روز ہزار واقعات ہوتے ہیں، ویسے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ امی پلیز، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میری زندگی ہے، جب میں خوش ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تم نادان ہو، کم عمر ہو، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے۔ مجھے دنیا نہیں دیکھنی، مجھے بس اسی شخص سے شادی کرنی ہے، ہر صورت، ہر حال میں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں امی، میں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ رو کر غصے سے کہتی ہوں، فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پیچھے اس کی ماں بے بس بے چین نگاہوں سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ تحریم کے بھائی نے اپنی ماں کی التجا پر ایک دوست کے ترلے کر کے اس سے عبدالہادی کا پتہ معلوم کروایا تھا۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا اس کی شان و شوکت باہر سے ہی دیکھنے والے کو مرعوب کر دیتی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کے مطابق بہت کم پاکستان آتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ گھر میں اس کے علاوہ اس کے والد اور ملازمین رہتے تھے جن کی رائے میں وہ ایک بہت اچھا انسان تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ گاڑی لے کر نکلتا اور پھر رات گئے گھر واپسی ہوتی۔ کسی نے کبھی اس کے گھر میں کوئی لڑکی یا عورت آتے جاتے نہیں دیکھی تھی۔ ہر طرح کی تحقیق و تصدیق کے بعد اس نے اپنی ماں کو رپورٹ پیش کر دی، جس کے بعد تحریم کی آنکھوں کے جگنوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بھلا جذبوں اور خوابوں کی رومانوی باتیں کرنے والا وہ شخص فریب ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ تب اس نے اپنی ماں کو خاصی ملامتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظر میں آج کل کی مائیں خود اپنی لڑکیوں کی ایسے خوبصورت امیر لڑکوں کے ساتھ میل ملاقات کرواتی تھی تاکہ ان کی بیٹیاں راج کریں، لیکن ایک اس کی ماں تھی کہ پکی پکائی فصل کاٹنے پر بھی انہیں خدشات لاحق تھے۔ شادی کی ساری شاپنگ ہادی کے پیسوں سے ہوئی تھی۔ اس نے تحریم سے کہا تھا کہ پہلے وہ صرف نکاح کرے گا، بعد میں جب تحریم کے دبئی کے لیے کاغذات بن گئے، اس کا ویزا کنفرم ہو گیا، تب وہ رخصتی کروائے گا، کیونکہ تحریم کے بغیر اب اس کا گزارا مشکل تھا۔ تحریم نے حامی بھر لی، اسے اس کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں تھا۔ ہادی کے بقول اسے خوبصورت پاکستانی سمجھدار باوفا باشعور لڑکی کی تلاش تھی جو اپنی محبت سے اس کی ذات کے سارے خلا پور کر دے، زندگی میں کبھی اسے تنہا چھوڑ کر نہ جائے۔ اور تحریم ایسی لڑکی کے معیار پر پوری اتری تھی۔ وہ خود پر رشک کیوں نہ کرتی۔ اوائل سردیوں کے دن تھے جب اس کا نکاح عبدالہادی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ہادی کی فیملی سے اس کے بزرگ والد اور چھوٹا بھائی آیا تھا۔ کوئی خاتون نہیں آئی تھی، مگر تحریم کو پرواہ نہیں تھی۔ براؤن سوٹ میں ملبوس عبدالہادی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جتنا اپنے نصیب پر رشک کرتی کم تھا۔ نکاح کے بعد اس کے سارے خدشات دم توڑ گئے تھے۔ جو فراڈ کرتے وہ اپنا نام کبھی نہیں دیتے، مگر عبدالہادی نے اسے اپنا نام دیا تھا۔ جتنا بھی رب کا شکر ادا کرتی، جشن مناتی کم تھا۔ نکاح کے بعد عبدالہادی کی وارفتگیاں مزید بڑی تھی۔ اتنی بے باک گفتگو کرتا کہ تحریم پاس کھڑی کھڑی پانی پانی ہو جاتی۔ اب اسے سہرش کی جیلسی نہیں تھی، کیونکہ اسے سہرش سے بڑھ کر ملا تھا۔ ایک فریبی
نیٹ ورک نے اسے ایک پرفیکٹ شخص سے ملا دیا تھا۔ وہ اڑتی تو کیا کرتی۔ نکاح کے چوتھے روز اس نے اسکول سے ریزائن کر دیا۔ تاہم وہ 5 کلو مٹھائی کے ساتھ بالکل سہرش کی طرح اپنی کالگ سے اپنی خوشیاں شیئر کرنا نہیں بھولی تھی۔ سہرش کی طرح سب اسے بھی ستائش نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ان نظروں میں کیسی کیسی حسرتیں اور رشک تھا، یہ صرف تحریم محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی اس کے کہہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہادی کی دن رات کی کوششوں سے تحریم کا ویزا جلدی لگ گیا تھا، لہٰذا شادی کی تاریخ بھی ساتھ ہی طے ہو گئی۔ تاہم شادی سے پہلے ہادی نے اس کے بھائی کو جاب چھڑوا کر ایک درمیانے درجے کی کپڑے کی دکان کروا دی تھی، جس سے تحریم کے قدمے تو اضافہ ہوا ہی تھا، تو اس کی بھابھی اور بھائی بھی ہادی کے گن گانے لگے۔ دسمبر کی 4 تاریخ کو تحریم کی رخصتی ہو گئی۔ اس کی ماں اس کی گاڑی میں بیٹھنے تک دہلیز پر کھڑی چپ چاپ روتی رہی، اپنے دل کی تمام تر بے چینی اور جدائی کے درد کے ساتھ۔ تاہم تحریم نے وہ درد محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے والا معاملہ تھا۔ ماں کے گھر سے رخصت ہو کر سیدھی ایئرپورٹ آئی تھی، جہاں عبدالہادی کباب بھی ان کے ساتھ ہی دبئی جا رہا تھا۔ ہادی کی طرح تحریم کو وہ بھی بہت نائس انسان لگے، بے حد سلجھے ہوئے مشفق باپ۔ اسے بے ساختہ اپنا باپ یاد آیا اور ساتھ ہی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ جہاز میں عبدالہادی کے برابر آرام دہ سیٹ پر بیٹھتے اس نے اپنا سر ہادی کے کندھے پر ٹکا دیا تھا، جس پر اس نے فوراً اس کی طرف جھکتے ہوئے بنا کسی کی پرواہ کی اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہی اس کے قدموں نے دبئی کی سرزمین کو چھوا تھا، اور اندر کہیں انوکھے سانس سے چھڑ گئے تھے۔ زندگی یک لگتی خواب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک منظر اور چیزوں کو بے حد مشتاق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور ہادی اس کی سوار رفتگی پر زہریلا مسکراتے سے شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 5 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد اسے اس کمرے میں آنا نصیب ہوا تھا جو اس کا حجرہ عروسی تھا، بے حد صاف ستھرا نفیس سا کمرہ جو خوابناک لگ رہا تھا۔ تاہم اسے پھولوں سے سجانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی، شاید دبئی میں پاکستان والے رواج نہیں تھے۔ سہج سہج چلتی بیڈ پر آ بیٹھی ہادی اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ خوش ہونا جگمگاتی نگاہوں سے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ تحریم نے آہستہ سے سر اسپات میں ہلایا۔ گڈ، اب خود کو تیار کر لو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ میرے آتے ہی تمہاری کلاس شروع ہو جائے گی۔ آج کے بعد صبح 4 بجے سے پہلے سونا بھول جاؤ گی تم۔ اسے بازو سے پکڑ کر خود میں جذب کرتے اس نے گویا اطلاع دی تھی۔ تحریم کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس شخص کی قربت اور جذبوں میں بہت شدت تھی۔ تحریم کے لبوں کو جیسے کفل لگ گیا۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ بے خود ہو رہا تھا۔ تحریم کی جان نکلنے لگی تھی۔ جانے کیسے اس نے کہا تھا۔ تھینک یو۔ اس کے اقرار پر پوری شدت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، اور پھر فوراً پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تحریم اگلے 25-30 منٹ تک اپنی سانسیں ہموار کرتی رہی۔ اس کا جسم جیسے ایک اندیکھی سی آگ میں جلنے لگا۔ پورے 2 گھنٹے بعد رات کے کھانے کے ساتھ اس کی واپسی ہوئی۔ تحریم نے بھوک نہ ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دینے کے لیے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد بیوٹیشن آ گئی تو تیار ہونے چلی گئی۔ دبئی کے وقت کے مطابق 11:30 بجے وہ تیار ہوئی تھی، اور ٹھیک 12 بجے ہادی اپنے دوستوں کو نپٹا کر کمرے میں اس کے پاس آیا تھا۔ تحریم کا دل اس کے قریب بیٹھتے پھر بے قابو ہونے لگا تھا۔ تاہم ہادی کا حال اس سے زیادہ برا تھا۔ وہ تو اسے دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر گویا پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ تبھی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر شدت سے دباتے اس نے خوابناک لہجے میں اس سے پوچھا تھا، تحریم تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا مجھے لگ رہی ہو؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ تحریم کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ بولو نا یار، چپ کیوں ہو؟ آج میرے صبر کے پیمانے چھلکنے لگے ہیں، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے والے ہیں۔ آج چپ مت رہو پلیز۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس نے جیسے التجا کی تھی۔ تحریم نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا جسم انگارہ بنا کانپ رہا تھا۔ دوسری طرف ہادی کی شدت عروج پر تھی۔ دوپہر 1 بجے کے قریب ہادی جاگا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر بنا ڈسٹرب کیے وہ چپ چاپ فریش ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تحریم شام 4 بجے کے قریب جاگی تھی۔ 4 گھنٹوں کی نیند کے باوجود اس کا جسم بے حد تھکن کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ ہادی کمرے میں آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اٹھ گئی میری شہزادی جی؟ اس سے نظریں ملانے کے بجائے سر جھکا گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی گڈ۔ تم سوچ نہیں سکتی میں کتنا خوش و پرسکون ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے ذات کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ تھینک یو تحریم، تم واقعی میری جان ہو، اچانک ہی وارفتگی سے کہتے اس نے پھر اسے کھینچ لیا۔ تحریم فڑفڑا کے رہ گئی۔ چلو اٹھ کر بات لے لو، پھر کھانا کھاتے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے میں گھر کال کر کے اپنی امی سے بات کرنا چاہوں گی، وہ انتظار کری ہوگی۔ بمشکل اسے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ پائی تھی۔ ہادی نے فوراً جیب سے سیل فون نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شور، جتنا دل کرے اتنی بات کرو، میں بھی جا رہا ہوں۔ تم فریش ہو جاؤ تو پھر مل کر کہیں اچھی سی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے، ٹھیک ہے؟ جی۔ مسکرائی تھی۔ ہادی اس کی ناک دبا کر اٹھ گیا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد تحریم نے اپنے گھر کال ملائی۔ لائبہ نے اسی کے زیر استعمال رہنے والے سیل پر دبئی کا نمبر دیکھ کر فوراً کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحریم بول رہی ہو؟ کیسی ہو تم؟
اور امی کیسی ہے؟ مجھے یاد کر کے رو تو نہیں رہی؟ لائبہ تحریم کی کھنکتی آواز سن کر خوش ہو گئی۔ امی ٹھیک ہے، مگر رات سے بخار ہو گیا ہے، جب سے تم گئی ہو مسلسل رو رہی ہے۔ اف، میری بات کرواؤ امی سے فوری۔ بے چین ہوئی تھی لائبہ سیل ماں کے پاس لے گئی۔ امی، بچوں کا فون ہے دبئی سے، اس نے کہا تھا، اور انہوں نے فوراً سیل فون اسے جھپٹ لیا۔ تحریم بے تابی سے اس کا نام پکارتی رو پڑی تھی۔ تحریم کی اپنی آنکھیں بھر آئی۔ جی امی، آپ رو رہی ہے؟ اس کی خوشی لمحوں میں مان پڑ گئی۔ تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ امی، میں ٹھیک ہوں، بے حد بے پناہ خوش ہوں۔ میرا یقین کرے امی، بندہ ساری عمر سجدے میں پڑا رہے اور خدا سے ہادی جیسا ہمسفر مانگتا رہے، تب بھی شاید اسے ایسا ہمسفر نہ ملے جیسا میرے خدا نے مجھے بن مانگے دے دیا۔ آپ دیکھنا امی، اب کیسے ہمارے حالات یوں چٹکیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ اتنی خوش اور مطمئن لگ رہی تھی کہ اس کی ماں کو اپنے آنسو خشک کرنے پڑے۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے میری بچی۔ میرا دل بہت بے چین تھا، آج تک کبھی اتنا دور کیا جو نہیں تو خود سے۔ دل کو سمجھا لے امی، کیونکہ اب ہمارے رونے دھونے کے دن گئے۔ ابھی ہاتھی کھانا لینے گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد مجھے پورا دبئی اور شارجہ گھمائیں گے، اس کے بعد شاپنگ کریں گے اور دوستوں سے ملوائیں گے۔ میں سچ میں بہت بہت خوش ہوں امی، پلیز آپ میری فکر مت کریں۔ مائیں اولاد کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتی تحریم، خواہ اولاد کتنی سکھی کیوں نہ ہم۔ او امی پلیز اب خوش ہو جائے نا۔ میں ہادی سے کہوں گی مجھے کوئی اچھی سی جاب دلوائے، پھر وہ پیسے میں پاکستان بھیجوں گی آپ کو، اس کے بعد میں ہادی اور آپ عمرہ کرنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ماں کو بچوں کی طرح بہلا رہی تھی، سمندر پار سے اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ چلے اب میں فون رکھتی ہوں، ابھی بات لینا ہے، تیار ہونا ہے۔ آپ اب روئیں یا اداس ہوئی نا تو سچ میں ناراض ہو جاؤں گی اور بات بھی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی اداس، مگر یہ دل ہے کہ اس میں عجیب سی آگ بھڑک اٹھی ہے، کسی کروٹ قرار نہیں۔ دل کو مضبوط کرے امی، میں اب رات میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ اسے عجلت تھی، لہٰذا جلدی سے لائن ڈراپ کر کے وہ واش روم میں گھس گئی۔ شام میں ہادی نے اسے وعدے کے عین مطابق دبئی اور شارجہ کی بہت سی اہم جگہوں پر گھمایا، سٹی آف گولڈ سے خوبصورت سیٹ بھی لے کر دیا، تمام دوستوں سے متعارف بھی کروایا۔ رات گئے واپسی پر دونوں ہی تھکن سے چور تھے، لہٰذا سو گئے۔ اگلی صبح پھر ایسی مصروفیات رہی۔ رات میں البتہ کھانا کھانے کے بعد جب وہ ہادی کے پہلو میں آ کر لیٹی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو پر سلا لیا۔ آج کیا موڈ ہے؟ کس بات کا؟ اس کی نظریں پہچاننے کے باوجود انجان بن گئی۔ بتاؤ کس بات کا؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، تحریم کی پلکیں لرزنے لگی۔ بتانا ضروری ہے؟ جو جان کر انجان بنے اسے بتانا ضروری ہے، شرارت پر آمدہ تھا۔ تحریم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں دعویٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس نے کہا تھا اور کھل کر ہنس پڑا۔ ابھی یہ دعویٰ مت کرو، کیونکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بات کا مطلب بتانا ضروری ہے؟ جب بات عقل کے کھانے میں فٹ نہ آتی ہو تو مطلب بتانا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہے، چلو بتاتے پھر مطلب۔ کوہنی کے بل اٹھتے اس نے کہا تھا اور پھر بنا کوئی شرارت کیے ایک بڑی سی البم اٹھا لایا۔ تحریم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہادی اس کے پہلو میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے البم کھولنے لگا۔ تحریم نے دیکھا وہ سب لڑکیوں کی تصاویر تھی، مختلف ممالک کی لڑکیوں کی، مختلف رنگ اور نسل کی لڑکیوں کی، کچھ خواتین کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہادی نے اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ بتاتا ہوں میری جان، بتانے کے لیے ہی یہ البم اٹھا کر لایا ہوں۔ اس کے بھرے بھرے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تحریم نے اپنی نظریں پھر البم پر چپکا دیے۔ سمیہ ہے، پاکستان میں سیالکوٹ شہر کے قریب ایک گاؤں میں رہتی، 3 بچے ہیں اس کے۔ میری زندگی میں ماں کے بعد جو پہلی لڑکی آئی وہ یہی تھی۔ البم کے آغاز میں ایک سادہ سی بھرے بھرے سے جسم والی لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھتے اس نے بتایا تھا، اور تحریم کے اندر کہیں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ غیر محسوس انداز میں اس نے اپنے کندھوں کے گرد سے ہادی کا بازو ہٹانا چاہا مگر ناکام رہی تھی۔ وہ بتا رہا تھا، بہت چاہا تھا میں نے اسے۔ بھری گرمیوں کی دوپہروں میں بنا سورج کی تپش کی پرواہ کیے میں کئی کئی گھنٹے اس کے اسکول کے باہر کھڑا اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے چلتا رہتا تھا۔ بہت مارے بھی کھائی اس کے لیے، 2 بار جیل بھی گیا، سارے زمانے کی رسوائی مول لی، اپنا جسم سگریٹ سے جلا جلا کر راکھ کیا، مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اور یہ بنا میری دیوانگی میری محبت کی پرواہ کیے مجھ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ امی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، میری حرکتوں نے ان کی جان لے لی، اور وہ ایک رات لاہور کے ہاسپٹل میں شریان پھٹنے کے باعث چپ چاپ ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ امی کی موت میرے لیے زندگی کا دوسرا بڑا دھچکا تھا، لہٰذا میں آوارہ گرد ہو گیا۔ ابو نے سمجھانے کی کوشش کی تو ان سے لڑ پڑا، بھابھی نے روک ٹوک کی تو ایک روز اسے پکڑ کر دھو دیا۔ بھائیوں کے ساتھ بھی معاملہ قتل و غارت تک پہنچ گیا تھا، تبھی گھر سے نکال دیا گیا۔ میرا ایک دوست یہاں دبئی میں سیٹل تھا، اسے میرے حالات کا علم ہوا تو اس نے کوشش کر کے مجھے یہاں دبئی بلوا لیا۔ یہاں آ کر میں نے ایک نئی دنیا دیکھی، ایسی دنیا جس کا پاکستان میں تصور بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں اسی ماحول کا حصہ بن گیا۔ تبھی میرے دوست نے مجھے کسی کام دھندے پر لگانے کی بجائے ایک نئی راہ دکھائی، ترقی کی راہ، کامیابی کی راہ، دولت کمانے کا شارٹ کٹ راستہ۔
وہ اپنے مخصوص انداز میں ٹھہر ٹھہر کر وہ اسے بتاتا جا تھا، اور تحریم دم سادے سانس روکے سنے جائی تھی۔ جانتی ہوں شارٹ کٹ راستہ کیا تھا؟ نہیں، چلو میں بتاتا ہوں۔ بے پرواہی سے اس کی ساکت ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہم 5 دوستوں کا گروپ ہے۔ یہاں کی بیوی اس کی کسی کزن کے ساتھ بھاگ گئی تھی، دوسرے کی سوتیلی ماں نے اسے بڑا ستایا، تیسرے کی گرل فرینڈ بے وفا نکلی، اور چوتھا اپنے گھر والوں کی بے حسی سے متفکر ہو کر ادھر آیا۔ یہ جو لڑکیاں تم دیکھ رہے ہو، یہ سب لڑکیاں ہم 5 دوستوں کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ دبئی کے سخت قانون کے مطابق یہاں کسی لڑکی کو بنا کسی محرم رشتے کے لانا قدر مشکل ہے، لہٰذا مجبوراً شادی کا کھیل رچا کر لانا پڑتا ہے، اور یہاں پھر جو رئیس ہے ان کے سامنے مختلف درہم کی قیمت لگا کر چند گھنٹوں کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ اب سمجھ گئی یا ذرا اور تفصیل سے سمجھاؤں؟ گوشت سے پتھر کے مجسم تبدیل ہو رہی تھی، اور ادھر ہادی یوں پرسکون تھا جیسے یہ بات کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ چلو ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ اصل میں یہاں دبئی میں پاکستانی لڑکیوں کی بہت مانگ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ انہیں خریدنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ انڈین، انڈونیشیا، فلپائن، سری لنکا کی لڑکیوں کی بہتات ہے، مگر ان کی اتنی مانگ نہیں، تو مجبوراً ہم پاکستانی لڑکیوں کو دانہ ڈالتے ہیں، کبھی فیس بک، کبھی اسکائپ، کبھی سیل فون، اور کبھی لائیو۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پھنسی جاتی ہے۔ لڑکیاں بھی بیچاری کیا کرے، پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں۔ ایسے حالات میں محبت اور شادی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم اسی مسئلے سے فائدہ اٹھا کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ گرین سوٹ والی، یہ ابھی بھی میری وائف ہے۔ 2 گھنٹوں کے 500 درہم لیتا ہوں میں اس کے۔ بہت فائدہ پہنچایا ہے اس محبت نے۔ تمہاری طرح یہ بھی حالات کی ماری تھی، 7 بہنیں تھیں اس کی، کسی کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اب 3 کی ہو چکی ہے، باقی کی طے ہو رہی ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ شخص جو خوشبو کا پیکر تھا فقط چند لمحوں میں گت بن گیا تھا، اور تحریم کی دھندلائی آنکھیں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پا رہی تھی، جو مسکرا رہا تھا اپنی خوش بختی اور اس کی بد نصیبی پر۔ اور یار پلیز رونا نہیں، یہاں رونے سے سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پنک سوٹ والی دیکھو، تم سے زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی، سمجھدار تھی۔ ابھی پچھلے سال ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی۔ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، مگر میری محبت اور جذبوں کی شدت کے سامنے قدم اکھڑ گئے اس کے، اسی لیے ماں باپ سے بغاوت کر کے سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ یہاں چلی آئی۔ بہت روئی تھی شروع میں، بھوک ہڑتال بھی، دھمکیاں بھی دی، 2 بار چکر دے کر فرار ہونے کی کوشش بھی کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمارا نیٹ ورک ہی اتنا مضبوط ہے کہ جو چڑیا ہمارے جال میں پھنس کر یہاں آ جائے اسے پھر موت کے سوا رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لینا۔ اسے دھمکا نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ تحریم کو دماغ کے ساتھ ساتھ اپنا سارا جسم سن ہوتا محسوس ہوا۔ تم میرے دل کو بہت اچھی لگی ہو، میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ زیادتی ہو، اسی لیے سمجھا رہا ہوں، جیسا کہوں ویسا کرنا۔ تنگ کرو گی تو تمہارے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا، اور ادھر پاکستان میں تمہارے جو پیارے پیارے رشتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ کیا تم چاہو گی کہ ان کو تکلیف ہو؟ تحریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کئی قطرے ایک ساتھ چھلک پڑے، اسے لگا وہ جیسے کسی پہاڑ سے دھکا دے کر گرائی گئی ہو۔ اچھا ادھر دیکھو، جو بلیک سوٹ میں لڑکی ہے نا، اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ اسے مجھ سے ہمدردی تھی۔ میری تنہائی، میری اداسی، میری وحشت پر دل کرتا تھا اس کا۔ کمشنر کی بیٹی تھی، میرے دکھ بانٹنے میری زندگی میں آئی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد اسے مجھ سے نفرت ہو گئی۔ اس نے مجھے چیلنج دیا کہ مجھے اور میرے دوستوں کو ضرور بے نقاب کرے گی، تاکہ اس کی طرح کوئی اور لڑکی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھ کر ہمارے ہاتھوں برباد نہ ہو، مگر افسوس کامیاب نہ ہو سکی۔ انکل نے اس کے ارادے جاننے کے بعد اسے ایک ایڈس کے مریض شخص سے ملوا دیا۔ یوں ہمیں بے نقاب کرنے کی خواہش لیے 4 ماہ کے اندر اندر ایڈس کی شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے اس کے ماں باپ کو اس کی ڈیڈ باڈی بھجوا دی تھی، ساتھ میں میڈیکل رپورٹس بھی۔ کتنے فخر سے اسے بتا رہا تھا۔ تحریم کے اندر دھواں پھیلتا گیا۔ اور کسی کے بارے میں کچھ جاننا چاہو گی؟ روح شگاف انکشافات کرنے کے بعد کتنے سکون سے اسے پوچھ رہا تھا۔ سسک اٹھی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیز۔ کیوں؟ تم یہاں صرف دبئی دیکھنے آئی ہو؟ میں یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ ہمارا جو سرکل ہے اس میں میرا تیرا نہیں چلتا ڈیئر تحریم، تم میری بیوی رہو گی، مگر تمہیں رات کے لیے پارٹیز میں اپنے باس یعنی انکل سے پوچھ کر دیا کروں گا۔ ویسے انکل سے تو تم مل ہی چکی ہو میرے والد کے روپ میں۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی مگر خود کو نیلامی کے لیے پیش نہیں کروں گی۔ تم مر جاؤ، یہاں پرواہ کس کو ہے؟ تم میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تمہاری قسموں پر اعتبار کیا تھا، تو اس اعتبار کا پھل بھی کھاؤ۔ زیادہ بک بک کرو گی تو برداشت نہیں کروں گا۔ ایک پل میں اس کے تیور بدلے تھے، پھر اس سے پہلے کہ مزید احتجاج کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سردی اپنے جوبن پر تھی۔ دبئی فش مارکیٹ میں مچھلی ہول سیل میں فروخت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری اور محتاط قدموں سے چلتی ہوئی سامنے بڑی مچھلی کے ایک قطار کی طرف چلی آئی، جہاں اس جیسے عبایا میں ہی ملبوس ایک لڑکی ایک خوبرو سی پاکستانی سیلز مین سے کہہ رہی تھی،
भाई 2 किलो झींगे मिलेंगे? नहीं, ये होलसेल है, यहाँ 2 किलो कोई चीज़ नहीं मिलती। सेल्समैन ने उस लड़की को सफाचट जवाब दे दिया। तहरीम के कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। प्लीज़ दे दे, मैं ये ज़्यादा खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखती, मेहरबानी होगी प्लीज़। वो आजिज़ी पर उतर आई। तहरीम की समातों में जैसे घंटियाँ सी बजने लगी। सहरिश यूं ही अभाम में कपकपाती आवाज़ से उस लड़के को पुकारा और वो जैसे करंट खाकर पलटी थी। साथ ही मछलियाँ फरोख्त करते जवान ने चौंक कर उसे देखा था और जैसे ठिठक गया। दुबई की फ़िज़ाओं में पूरे 5 साल के बाद वो कभी यूं आ मिलेगी, उसने सोचा भी नहीं था। तहरीम उसके सामने खड़ी पाकिस्तानी लड़की पलटी थी और उसके अंदाज और गुमान की तस्दीक हो गई। वो वही तहरीम थी जिसे उसने चाहा और प्रपोज़ किया था, मगर वो उसकी ना हो सकी थी। आज जबकि वो लखपति था, सिर्फ 2 किलो मछली खरीदने की इस्तिताअत भी नहीं रखती थी। उसकी आंखों में नमी छलकी थी, मगर वो फौरन रुख फेर कर दूसरे ग्राहकों की तरफ मुतवज्जो हो गया था। तहरीम उसे नहीं पहचान पाई थी। वो नदीम था। तहरीम, तुम यहाँ कैसे? भीगी पलकों से तहरीम के हाथ चूमते हुए सहरिश ने उससे पूछा था। जवाब में उसकी आंखें भी भर आई। बस हालात ले आए। तुम सुनाओ, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? सोने के पिंजरे में लम्हा ब लम्हा जीने मरने वाली बेबस चिड़िया कैसी हो सकती है? क्या मतलब? मुझे मैं समझी नहीं। चौंकी थी। सहरिश ने आंसू पोंछ लिए। मैं तुम्हें यहाँ सरेराह समझा भी नहीं सकती। तहरीम, मेरी निगरानी हो रही है, बस इतना समझ लो कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कोई दौलत के शहर में अपना नाम देकर लूट लाया और यहाँ लाकर गुनाह के दलदल में धकेल दिया। यूं कि वापसी की सारी राहें ही मसदूद हो गई। सहरिश के लहजे में करब की आँच थी। उसकी बलोरी आंखें नकाब के अंदर बिन बादल बरसात बरसने लगी थी। तहरीम के दिल को ज़बरदस्त झटका लगा। बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, बहुत हाथ पैर मारे, मगर ना बच सकी। अब तो हिम्मत ही नहीं रही। अंदर कहीं ज़िंदगी जैसे मर गई है। खैर चलती हूँ, वो लोग यहीं कहीं आसपास होंगे। अचानक ही घबराकर उसके हाथों को पूरी शिद्दत से दबाते हुए उसके हाथों से हाथ छुड़ाती तेज तेज कदम उठाते एक तरफ को निकल गई। पीछे तहरीम यूं ठहरी आंखों से उसे देखती रह गई, जैसे काफिला गुजर गया हो और पीछे से उड़ती हुई धूल बाकी रह गई थी। वो भी उसी राह की मुसाफिर थी कि जिस राह ने तहरीम से उसकी ज़िंदगी का मकसद छीन लिया था। बड़ा गहरा वार किया था तकदीर ने कि वो जिस लड़की के नसीब पर रश्क करती थी, उसे भी वैसा ही नसीब मिल गया था। उसने कहा था, मुझे नहीं चाहिए आखिरत में कुछ भी, और वक्त के देवता ने जैसे ये जुमला उचक लिया था। अब्दुल हादी के बाद उसकी इज्जत का जनाजा निकालने वाला वही शख्स था जिसे हादी ने पाकिस्तान में अपना बाप मुतारफ़ करवाया था, मगर दुबई में वो उसका बॉस और अंकल था। उसी रात उसकी इल्तिजा पर हादी ने उसे पाकिस्तान कॉल मिला कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हो? हस्बे तौका कॉल उठाने वाली लाइबा थी। तहरीम की आंखें छलक पड़ी। तुम कैसी हो? अम्मी और बाकी सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है और खुशबाश है आप ही। आपको पता है नदीम भाई ने मुझे प्रपोज किया है और अम्मी ने उस बार इनकार नहीं किया। आखिर को नदीम भाई उनके दिल को लगते हैं और अब तो हादी भाई की तरह उनका भी दुबई में लाखों का कारोबार है। फिश मार्केट में होलसेल में मछली फरोख्त करते हैं। सब बहुत खुश है बच्चों। पिछले हफ्ते अब्बू की दूसरी बीवी भी उन्हें धोखा देकर भाग गई। बहुत परेशान थे अब्बू, इधर ही आ गए हैं। काश आप यहाँ होती तो देखती कैसे हमारे सब रिश्तेदार जल जल कर मर रहे। चची लोगों की तो जुबान ही नहीं सूखती तुम्हारे नसीब पर रश्क कर करके। बड़ी बल्ले बल्ले हुई पड़ी है तुम्हारी यहाँ। भाई का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा है। सच कहती हूँ बच्चों, अल्लाह तुम जैसा नसीब हर लड़की को, हर बेटी को दे। नहीं, अल्लाह ना करे। लाइबा की दुआ पर उसने दहल का दिल ही दिल में कहा था। फिर खुश्क लबों पर जुबान फिरते हुए मुश्किल बोली, अम्मी कहाँ है? नमाज पढ़ी है। अभी सलाम फिरती है तो बात करवाती हूँ। जब से तुम गई हो बच्चों, अम्मी हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है, तुम्हें याद करके रोती रहती है। 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, मगर अम्मी की चुप नहीं टूटी। हर वक्त उदास रहती है, तुम्हारे लिए दुआएं मांगती, मुसल्ले पर बैठी रोती रहती है। बस यही कहती है, मेरे दिल को सुकून ही नहीं है, मेरा अंदर जल रहा है। अब इतनी खुशियां होने के बावजूद पता नहीं क्यों उनके दिल को सुकून नहीं है, क्यों उनका दिल जलता रहता है। लाइबा उससे उसकी माँ की शिकायत कर रही थी। तहरीम के लिए अपनी सिसकियों को रोकना महाल हो गया। अजीब सिग्नल होते माओं के दिलों के। समंदर पार बैठकर भी उन्हें अपने बच्चों के दुखों का पता चल जाता है। उसके आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। अम्मी का ख्याल रखा करो लाइबा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हादी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जानती हूँ बच्चों, हादी भाई जैसा आइडियल शख्स तो पूरी दुनिया में दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। अच्छी है। मैं फ़ोन रखती हूँ, क्रेडिट ख़त्म हो रहा है। अम्मी को मेरा सलाम कहना और एक रिक्वेस्ट भी करना। कैसी रिक्वेस्ट? लाइबा पूछ रही थी और इधर तहरीम से बोलना दुश्वार हो रहा था। वो इस लहजे में अपनी माँ से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि माएँ लहजे पहचान लेती है। अम्मी से कहना लाइबा, वो रात में तुम्हारे सोने से पहले ना सोया करे, क्योंकि शब के अंधेरे में जिन जवान बेटियों की माएँ उनके सोने से पहले सो जाती, उन बेटियों का इम्तिहान फिर ज़िंदगी अपने ढप से लेती है। मैं समझी नहीं बच्चों। अम्मी समझ जाएगी, शिकस्तगी से कहते उसने आहिस्ता से लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी।
ہادی اسکائپ پر پاکستان میں حیدرآباد کی کسی لڑکے سے گپ شپ کر لگا رہا تھا۔ باہر سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ ہوا چل رہی تھی مگر اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اندر ایک عجیب سی کسک کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ آنسوؤں کا کوٹہ تو جانے کب کا ختم ہو چکا تھا، تبھی پلکیں مون کا سر کھڑکی کے کھلے ہوئے پٹ سے ٹکاتی وہ اپنے تخیل کی دنیا میں پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان جہاں غربت تھی، جہالت تھی، مسائل تھے، لوڈ شیڈنگ اور بھوک تھی، مگر اس بھوک میں بھی ذلالت نہیں تھی، سکون تھا۔ اس کی عزت کی اجلی چادر فاقے کر کے بھی کسی کی گندے ہوس کے مزار پر نہیں چڑھی تھی۔ کسی نے عزت بنا کر وہاں اس کے وجود کو دھجیوں میں نہیں بکھیرا تھا۔ وہ اپنی ہی ذات کے مقبرے میں زندہ دفن نہیں ہوئی تھی۔ وہاں تو بس خواب تھے، خواہشات تھی اور اعتبار تھا۔ مگر جانے افلاس کی اس دھرتی کی اور کتنی نوخیز کلیوں کو ان روپیلے خوابوں، خواہشات اور بھروسے کی سولی چڑھنا تھا۔ معنی میں کنوں آکھا درد وہ چھوڑے دا حال نہیں۔ یار یہ تو بہت ہی غمگین ہے، ان سبق آموز بھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس ناول کو اپلوڈ کروں یا نہ کروں۔ کبھی سوچتی ہوں کر لوں، کبھی نہ سوچتی ہوں، لیکن اس طرح کی ناولز بھی ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں، شاید کر ہی دوں اپلوڈ۔ بہت دکھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے چینل پر بہت کامیڈی ناولز ہیں، وہ بھی ریڈ کر لیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ، اور ہر لڑکی کی حفاظت کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔